غفور رحیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، آج کی یہ معزز بابرکت محفل پاک جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، لائق صد احترام مداح رسول شہنشاہ ترنم علی جناب حضرت حافظ ثقلین مشتاق صاحب کے دولت قدے پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام ہے، اور ان کی بہن کے نکاح کے مقدس موقع پر یہ محفل کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، ان کے گھر والوں کو اور تمام ان کے عزیز و اقارب کو، تمام رشتہ دار کو، تمام احباب کو اس جشن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ شادی نکاح خوانی کا جو بھی پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے، اور عزت آبرو کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ کافی دیر سے نعت پاک منقبت پاک کا سلسلہ جاری ہے۔ نقیب اہل سنت جناب سید شارق صاحب سے ایک اچھی نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کے محلے کے خطیب و امام لائق صد احترام محترم المقام حضرت علامہ مفتی صبیح القادری صاحب تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مداح رسول شہنشاہ ترنم غلام صابر صاحب تشریف فرما ہے۔ ان سے آپ نے اچھے انداز میں نعت پاک سماعت کیا، اور بلبل باغ مدینہ شہنشاہ ترنم پیر عبد المجید صاحب وہ بھی خراج عقیدت پیش کیے، اور ثقلین بھائی تو بڑے اچھے نعت خواں ہیں، عظیم نعت خواں ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ان کا گھر ہے، لیکن اسی حساب سے انہوں نے چند اشعار انہوں نے بھی پیش کر کے ہمیں اور آپ کو محسوس کیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا، رات کا یہ لمحہ ہے، سردی کا موسم ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور شیخ العالم مظہر غوث اعظم، عطائے غوث اعظم، شان غوث اعظم، نور نگاہ غوث اعظم، تاجدار الہ آباد، آفتاب الہ آباد، حضور سیدنا سرکار قطب الأقطاب فرد الافراد سرکار منور علی شاہ قادری بغدادی ثم الہ آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس مبارک کی تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی چوکھٹ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان کے عرس کی برکتوں سے ہم سب کو اور تمام عالم اسلام کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ کچھ باتیں میں پیش کروں اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل جل کر اپنے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ درود شریف محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، آواز بلند پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدت، احترام، محبت، مودت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے میں نے، اور اسی کے تعلق سے اور کچھ نکاح کی فضائل اور اس کے مناقب کے تعلق سے اور اس کے ہونے والے فوائد کے تعلق سے چند کلمات پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور محبت سے وہ کلمات کو آپ سماعت فرمائے۔ قرآن مجید کی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں زندگی کے ہر گوشے پر، وہ چاہے عبادات سے تعلق ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، کاروبار ہو، خرید و فروخت ہو، تجارت ہو، یا زندگی کا کوئی مرحلہ ہو یا کوئی لمحہ ہو، اللہ پاک نے وہاں کامیابی کا دار و مدار اپنے حبیب کی اطاعت پر رکھا ہے۔
زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، حضور کے سوانے، حضور کا فرمان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ہر گوشہ ہمارے آپ کے لیے رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، جسے قرآن مجید میں بیٹو کئی مقام پر یہ اہم حکم نافذ فرمایا۔ انہی میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب آپ فرمائیں اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی یہ حضور کی زبان سے خود اللہ کہلوا رہا ہے میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم پر چلو، جو میں کروں وہی تم کرو، نہ اس سے آگے بڑھو نہ اس سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کہا جو میں کروں وہی تم کرو گے، تو کہا تمہارا یہ کام پھر تمہارا کام نہیں ہے، وہ کام اللہ کی محبت بن جائے گا، کیونکہ اگلا جو قرآن کے لفظ ہے یحببکم اللہ، جہاں حضور کی اطاعت ہے وہی اللہ کی محبت ہے، اور جہاں اللہ کی محبت ہے تو پھر وہاں کامیابی ہی کامیابی ہے، کیونکہ حضور کے بغیر پھر اللہ کی محبت نہیں ہے، پھر ناراضگی ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حضور کی اطاعت میں سے، اطاعت رسول میں سے، زندگی کے ہر گوشوں میں سے ایک اہم رکن، ایک اہم مرحلہ، ایک اہم شعبہ اور ایک اہم عمل نکاح بھی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں شادی کہتے ہیں، نکاح بھی، جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، مطلب جو اس اہم کام پر جو اعتراض کیا تو کافر وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منی۔ اور نکاح کیوں ضروری ہے؟ نسل انسانی کو ایک پاک طریقے سے آگے بڑھانے کا جو سسٹم اللہ اس کے رسول نے قائم فرمایا وہ نکاح ہے۔ بچے بغیر نکاح کے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بچے عزت نہیں پائیں گے معاشرے میں، ان کو لوگ گری نگاہ سے دیکھیں گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ جس کا نسب ثابت نہیں ہوتا ان کو لوگ بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو کسی معاشرے میں عزت نہیں دی جاتی۔ لیکن یہی بچے جب نکاح کے بعد پیدا ہوتے ہیں تو یہ پورے معاشرے، پورے خاندان کے لیے محبت بنتے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، عزیز خالق، دوست احباب، سب کے لیے یہ چاہت بنتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نکاح نسل انسانی کو عزت دینے کے لیے، پیغام نکاح کا جو عمل ہے یہ نسل انسانی کو عزت دینے کے لیے، اور یہ ہے بھی بڑی عبادت، یہ بڑی عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنے 50% ایمان کی حفاظت کر لی، آدھے ایمان کی حفاظت کر لیا، اب آدھے کی حفاظت اس کی اپنی کوشش پر، اپنی جد و جہد پر ہے۔ اب دوسری بات، نکاح کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت برکت والا کام ہے، نکاح سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول بیان فرمائے، وہ چند باتیں میں اس میں سے رکھ رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی بنیاد جو مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولدینها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ جو رشتہ نکاح ہوتا ہے اس میں عام طور سے 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی وہی دیکھتے ہیں، آپ بھی سارا سسٹم دنیا کا شروع سے وہ چلا رہے ہیں، مطلب مال کی بنا، حسب نسب، اور اس کے بعد حسن و جمال، خوبصورتی۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں وَلِدِينِهَا، دین کی بنا پر۔ پھر حضور ان تینوں چیزوں کو کنارے کر کے فرماتے ہیں تم دین کو ترجیح دو، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین کو پکڑو، دین کو فوکس کرو۔ اگر تم دین کو ترجیح نہیں دیتے تو پھر تربت یداک، پھر تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اس کا ایک اہم رکن ہے، دین پر اتنے فوکس کی ضرورت کی۔ دنیاوی اعتبار سے لے لیں اگر تو اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم نے کسی گھر میں رشتہ کیا، بہت مال دیکھ کر کیا، لیکن غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم نے مال دیکھ کر کیا تھا، وہ غریب ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک رشتہ جب ہوا تو وہ سامنے والا وہ غریب تھا، 2-4 سال گزرے تو اللہ نے اسے بہت نواز دیا۔ تو جو چیزیں ہم دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں اس پر کوئی ضروری نہیں کہ وہ قائم رہے، تو ہمارا انسانی ذہن ہے نا،
اللہ جس کو جیسا چاہے امیر بنا دے، غریب بنا دے، لیکن یہ جو دین ہے، دین پر جتنی محنت کی جائے دین کبھی کمزور ہوتا ہی نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھی بات۔ دوسری بات یہ لے لیں، حسن و جمال، انسان خوبصورت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، لیکن یہ جوانی، یہ طاقت، یہ حسن، یہ بہت دن کا نہیں رہتا۔ ابھی چلے ضعیف بزرگ بیٹھے ہو، چچا بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے، یہ چچا بیٹھے بھائی، یہ بھی کبھی 20 سال کے رہے ہوں، لیکن 20 سال بعد ان کی کنڈیشن یہ ہو گئی، پتہ کیا چلا، یہ چہرے کا حسن بھی 20-25 سال میں چلا جاتا ہے، یہ قائم نہیں رہتے۔ مال اپنا رنگ دکھاتا ہے، جوانی اپنا ڈھنگ دکھاتی ہے، حسب نسب اس سے بھی کوئی بہت عزت نہیں پا سکتا، کیونکہ آپ خود کیا ہو، آپ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہو، بہت بڑا خاندان ہے آپ کا، باپ دادا بڑی عزت والے تھے، لیکن اگر آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار اچھا نہیں ہے تو پھر باپ دادا کا کریکٹر پھر آپ کو ہر جگہ کام نہیں آئے گا۔ وقتی طور سے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو، ہم فلاں کے پوتے، فلاں کے بیٹے، لیکن اگر آپ کہیں 2-4 دن رہ گئے اور آپ چور چنڈال شرابی جوانی ہو تو ہو کسی کے باپ بیٹے، لوگ آپ کو لات مار دیں گے۔ بات سمجھ رہے نا؟ کیونکہ آپ خود کیا ہو، آپ کا کریکٹر اچھا ہے تو اچھا ہے، حسب نسب بھی۔ لیکن دین ایک ایسی چیز ہے، میرے آقا نے فرمایا تم دین کو ترجیح دو، کیونکہ دین کے ساتھ جو دولت ہوگی وہ دولت بھی عزت بن جائے گی۔ دین کے ساتھ جو حسب نسب ہوگا تو دین اپنے آپ میں خود اتنا اوپر ہے کہ حسب نسب کا محتاج ہی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے عزت کیا ہے پرہیزگاروں کو، متقی کو، دینداروں کو۔ تو حسب نسب کا روب وہ لوگ جتاتے ہیں جن کے پاس دین نہیں ہوتا۔ جہاں حضور کی غلامی ہے تو حضور کی غلامی سے بڑا تو کوئی رشتہ بچتا ہی نہیں ہے، حضور کی غلامی سے بڑا کوئی رشتہ بچتا ہے۔ یہ ایک باپ بیٹے کا رشتہ زیادہ ہے یا امتی اور نبی کا رشتہ زیادہ ہے؟ امتی نبی کا رشتہ زیادہ ہے۔ تو جہاں حضور کا رشتہ ہے تو پھر حضور کے رشتے کے بدولت جو لوگ حسب نسب پر فوکس کرتے ہیں وہ باپ دادا کے ذریعے خود کو پہچاننا چاہتے ہیں، لیکن جو نبی کے دین اور ان کی غلامی پر فوکس کرتے ہیں اس بندے کے ذریعے اس کے باپ دادا خود پہچانے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا رشتہ ہے یہ دین کا، اتنا بڑا یہ رشتہ ہے دین کا، اور دین کا حسن ایسا حسن ہے، آپ دیکھیں یہ صحت ہے، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جائے گی باڈی کمزور ہوتی ہے، بیماری لگ گئی حسن زائل ہو گیا، طاقت چلی گئی۔ لیکن دین ایسے ہے کہ ایک دیندار آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جائے گا اس کی عزت بڑھتی جائے گی، عمر بڑھتی جائے گی، اس کا معیار بڑھتا جائے گا، اس کا قد بڑھتا جائے گا، اس کا قد، کیونکہ دین کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ دیندار کی صحت کمزور ہو سکتی ہے لیکن دین اس کی عزت کمزور نہیں ہوئی، کیونکہ دنیا کے ہر چیزیں زوال کے شکار ہو جاتی ہیں لیکن دین اپنے چاہنے والوں کو ہر موڑ پر عزت دیتا رہتا ہے، ہر دن ایک نئی عزت دیتا ہے، ہر رات مقام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ علماء کرام ہماری جماعت میں جتنا عمر دراز عالم ہوگا اتنی عزت دی جاتی ہے۔ ہم لوگ خود بزرگ علماء ہوتے ہیں ان کے طبقوں میں بیٹھتے ہیں، بھائی ہم سے بڑے تو جیسے دین کا علم ہے، دین کا ایک ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، یہ اصلی علوم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، سب کو ہر چیز پڑھنا چاہیے، لیکن جب وقت کے ساتھ وہ بھی چیزیں بیٹھا دیتی ہیں۔ آپ کسی سروس کر رہے ہو، 60 سال پورا ہوا، چلو گھر بیٹھ جاؤ، مطلب آپ کو عہدے سے معزول کر دیا گیا، لیکن یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ 90 سال کے ہو گئے لیکن آپ کا عہدہ پہ عہدہ پڑا ہے، جتنی عمر بڑھے گی اتنی عزت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ دین کے خصوصیات ہیں۔ اور دوسری ایک اہم بات جو ہے، یہ تو باتیں تھی، ایک اہم بات ہے، میرے عزیز دوست بیٹھے حافظ حسین صاحب ماشاءاللہ، وہ جو چاہتا ہوں میں، اب ایک اہم بات، یہ جو رشتہ نکاح ہے اس پر جو حضور نے فرمایا دین پر فوکس کرا، کیونکہ رشتہ نکاح یہ صرف جسم کا رشتہ نہیں ہے، ایک مرد ایک عورت کا، یہ روح کا رشتہ، یہ قلب کا رشتہ۔ اور ایک بات اسے دیکھیں، اور ایک بات دیکھیں، سیدھا اقوالی صاحب کا نام کیا ہے؟ مجید حسن۔
نذیر آپ کا ہمارا اچھا جو بھائی صاحب آپ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی صاحب کے بے حساب مغفرت فرمائے، جن کی صاحبزادی کا نکاح ہے، نذیر حسن صاحب، یہ جو رشتہ نکاح ہے، یہ رشتہ نکاح صرف دنیا تک کے لیے نہیں ہے، یہ رشتہ قیامت کے دن بھی کھڑا ہو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، جیسے ایک حدیث شریف آئی ہے، اب اسے سنے غور سے، سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت ہر عورتیں اپنے شوہر کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں گی۔ سمجھ آ گئی؟ ہر عورتیں شوہر کا دامن پکڑ کے، تو جنتی کون ہے؟ جو دیندار ہوگا۔ ایسا نہیں اب مرد دیندار ہے عورت گمراہ ہو گئی، یا عورت گمراہ ہو گئی مرد دیندار ہو گیا، تو اب یہ گمراہیت کی رشتہ توڑ رہی ہے۔ جس رشتے کو حضور نے قیامت تک کے لیے توڑا تھا، ہمارے غلط فعل نے اس رشتے کو کمزور کر دیا، کیونکہ مرد عورت دونوں جنت میں تب جائیں گے، دامن تب پکڑے گی جب دونوں دیندار ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ دونوں دیندار ہوں تو یہ رشتہ بروز قیامت اگر قائم رہے گا تو دین کے بدولت۔ اس لیے حضور نے کہا میں دنیا کے لالچ دے کر صرف دنیا کی 10-20 سال کی زندگی تک تمہارا نکاح نہیں کرانا چاہتا، تم نکاح کے رشتے میں دین کو ترجیح دو تاکہ قیامت کے دن تک یہ رشتہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں تک کی روایتوں میں ہے جیسے اتفاق کوئی عورت بیوہ ہو، کوئی عورت بیوہ ہو گئی اور اب عدت گزار کر اگر اس نے دوسرا نکاح کر لیا تو اب اس کے 2 شوہر ہو گئے، تو اب وہ قیامت میں کس شوہر کے ساتھ رہے؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے نا، اب اس کے 2 شوہر ہو گئے تو قیامت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ تو اب یہاں روایت آئی، علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں شوہروں میں دین دیکھا جائے گا۔ جس شوہر کے پاس دین پرہیزگاری زیادہ ہوگی، اللہ اس عورت کو اس سے جوڑ دے گا، یا اس کو اگر دونوں دیندار ہوں گے تو اس خاتون کو اختیار دے دیا جائے گا، وہ جس کے ساتھ چاہے رہ سکتی ہے۔ تو یہ رشتہ نکاح جس کو ہم نے صرف دنیا تک کے لیے محدود سمجھا ہے، یہ حالانکہ قیامت میں سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن تو ماں بیٹے کو بھول جائے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ پہچاننے سے انکار کرے گا۔ لیکن یہاں پر جو یہ روایت آئی، جیسے ایک مرتبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہے اور مخدومہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہے۔ تو سیدہ پاک نے بی بی عائشہ سے کہا امی جان میں آپ سے افضل، میں آپ سے بہتر۔ جب اتنا سنا تو ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا بیٹی وہ کیسے؟ کہا امی آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں؟ کہا ہاں بیٹی۔ کہا میں رسول اللہ کی لگتے جگر، تو نبی کی بیٹی سے افضل ابو بکر کی بیٹی تو نہیں ہو سکتی نا امی؟ تو کہا ہاں بیٹی، ابو بکر کی بیٹی نبی کے بیٹے کی بیٹی کے مقابلے میں کہاں سکتی ہے؟ بھائی نبی کی بیٹی نبی کی لگتے جگر، وہ بھی سیدہ پاک۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا بیٹی ہاں تم تو افضل ہو، تمہاری فضیلت بڑی ہے، لیکن بیٹی یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا میدان جب قائم ہوگا تو عورتیں اپنے شوہروں کا دامن پکڑ کے جنت میں داخل ہوں گی۔ تو کہا ہاں یہ روایت ہے۔ تو کہا بیٹی پھر اگر افضل ہو تو پھر مجھ سے افضل کیسی ہو، کامی ہو کیسے؟ کہا تم جنت میں جاؤ گی تو دامن علی کا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گی تو دامن نبی کا ہوگا۔ دیکھیں یہ محبت کی بات ہے۔ پہلی دلیل پر سیدہ کی فضیلت ظاہر ہو رہی، دوسری دلیل پر عائشہ صدیقہ کی۔ تب سیدہ فاطمہ زہرا پاک نے کہا امی یہ تو محبت کی باتیں تھی، بات تو درست ہے، آپ تو رسول اللہ کے دامن کو پکڑ کے جنت کی حضور کی زوجہ ہیں آپ، اور میں علی کی زوجہ ہوں۔ تو کہا لیکن امی جان میں ہوں تو نبی کی بیٹی۔ کہا ہاں بیٹی تم تو نبی کی بیٹی ہو۔ پھر سیدہ عائشہ نے ایک بال آپ کا پکڑا اور پکڑ کے کہا بیٹی فاطمہ یہ تو پیار کی محبت کی باتیں تھیں، ورنہ تم تو رسول اللہ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہو جیسا حضور نے فرمایا۔ اور ابو بکر کی بیٹی تو نبی کے بیٹی کے ایک بال کے برابر بھی مقام نہیں رکھتی۔ یہ ان کا تواضع کا جملہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ روایت کتنی اہم ہے کہ عورتیں شوہروں کا دامن پکڑ کے جنت میں جائیں۔
اس کے لیے شوہر کا نیک ہونا بھی ضروری ہے، بیوی کا بھی نیک ہونا، تاکہ یہ پرہیزگاری بروز قیامت جہاں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن اس تقویٰ اور دین کے بدولت میاں بیوی کی یہ محبت کا رشتہ بروز قیامت بھی قائم رہے اور باقی۔ تو نکاح یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلتیں آئی، اس لیے اس کو ہم کو بہت اہم طریقے سے کرنا چاہیے اور ہر خرافات سے نکاح کی مجلسوں کو پاک کرنا چاہیے، نکاح کی، کیونکہ یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ نکاح کی محفلوں کو خرافات سے پاکی کا کیا مطلب ہے؟ سب کیا نہیں، میں نہیں کہتا، آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو شریعت و سنت کو فالو کرتے، اللہ ان کو اور برکت دے اور ان کے اس مشن کو آگے بڑھائے، لیکن کچھ ایسے مزاج کے لوگ بھی ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام جو مذہب ہے وہ ہمارے جان کا بھی محافظ ہے، ہمارے مال کا بھی محافظ ہے، عقل کا بھی محافظ ہے، نسل کا بھی محافظ ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ ناجائز پیسہ خرچ کریں، اسلام مال کی حفاظت کرتا۔ آپ کے پاس مال بہت ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس ہے لیکن غلط خرچ نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ ناجائز خرچ کیے تو گرفت ہے، نہ ناجائز کسی کا 1 روپیہ لے سکتے ہو، نہ ناجائز کہیں 1 روپیہ خرچ کر سکتے ہو۔ جائز امور میں خرچ کریں وہ سخاوت ہے، غریب کی مدد کریں، فقراء کی مدد کریں، دین کی راہ میں خرچ کریں، غریب کی بچیوں کی شادی میں خرچ کریں، ہاں کھانے کھلانے میں خرچ کریں، یہ بھی سخاوت کا ہی ایک حصہ۔ بس صرف نکاح کا جو دسترخوان ہے، دعوت ولیمہ ہو یا کچھ اور ہو، وہ نام و نمود اور نمائش سے پاک ہو، نیت میں خیر ہو، باقی اللہ جو دے وہ کھلائے۔ رسول اللہ نے ولیمہ کی دعوت کو قبول فرمایا اور اس کی تعریف فرمائی۔ نکاح میں کیا چیزیں ضروری ہے؟ 3 چیزیں اہم ہیں۔ نکاح، ایجاب و قبول۔ مفتی صاحب گئے، کہا لڑکی سے اجازت لیا، لڑکے سے قبول کروا دیا، گواہان کی موجودگی میں مہر کی مقدار کو طے کریں، جو شرائط نکاح، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ دوسری ضروری چیز مہر ہے۔ تیسری ضروری چیز دعوت ولیمہ۔ دعوت ولیمہ کیا ہے؟ دعوت ولیمہ وہ بھی لڑکی والوں پر نہیں ہے، لڑکی کے نکاح کے بعد جب وہ دلہن دولہے کے گھر جائے، شب زفاف کے بعد جو دن آئے، اس دن کی دعوت آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ولیمہ کرو، اگرچہ 1 بکری ہی میسر آئے، اس میں اللہ نے برکت رکھا۔ اور اس کے بعد حضور نے پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ دعوت ولیمہ میں پسند نہیں کرتا جس پر روٹی توڑنے والے صرف امیروں کے ہاتھ ہو، کوئی فقیر کوئی غربا کا ہاتھ ہو۔ تو حضور یہ چاہتے ہیں کہ جہاں مہمان ہو وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں کہ جن کی برکتیں مہمانوں کو ہی ہوئی، کچھ کمزور طبقے کے لوگ بھی، صرف نام و نمود نمائش، صرف قیمتی گاڑیاں قیمتی لباس والے نہ ہو، کچھ پیون لگے کپڑے والے بھی، پیون لگے سے مراد کچھ ایسے لوگ بھی ہوں، 1-2 لوگ، 2-4 ہی صحیح۔ سرکار نے اس دعوت کو پسند فرمایا، دعوت ولیمہ۔ اور دوسری چیز یہ جو اپنے ہندوستان میں جو شادی ہوتی ہے، ان 3 چیز کے علاوہ اور جتنی چیز ہے وہ اس ملک کی رسم ہے۔ اب اس رسم میں بہت ساری چیزیں مباح ہیں جو جائز ہے، کرنا ثواب گناہ نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناجائز اور حرام کے حد کو پہنچی ہوئی ہے، جیسے ناچ گانے ڈھول تاشے آتش بازی، اور ان میں سے آج کل ایک سسٹم چلا ہوا ہے، ایک آدمی آتا ہے وہ کیمرہ لے کر کے دلہن کے پاس عورتوں کے پاس جاتا رہتا ہے۔ ذرا آپ غور کریے یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے۔ میں کہیں نکاح پڑھانے گیا، تو نکاح میں پڑھاتا نہیں ہوں، کبھی کبھار اتفاق ایسا ہو گیا مفتی صاحب، مطلب شرم آئی، میں نے کہا یار یہ کیا مانگ رہا، مطلب آپ کی ماؤں بہنوں کو، آپ کی گھر کی بچیوں کو، آپ کے گھر کی بیٹیوں کو ایک غیر محرم آدمی آ کے کیمرہ لگا کے کھڑا ہے اور ان کے آنچل کو، ان کے دوپٹے کو، ان کے کپڑوں کو صحیح کروا رہا ہے، ایسے کرو ویسے کرو۔ یہ کتنی بڑی بے شرمی ہے، کتنی کھلی بے حیائی ہے یہ، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ آنکھیں کھولے مسلمانوں، آنکھوں کھولے۔ میں یہ نہیں کہتا میری اس بات کو اپنے ذریعے سے اپنے احباب تک پہنچایا، یہ غیرت کی بات ہے۔ میرے نبی نے ایسے ہی گھر کے مردوں کو دیوس کہا تھا،
پوچھا گیا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. سرکار دیوس کس مرد کو کہتے ہیں؟ کہا دیوس اس مرد کو کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر کی ماں بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ بے آبرو کر دے اور وہ خاموش کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اس لیے ان ساری چیزوں پر یہ تو گناہ فضول خرچی اور اس کے بعد یہ کھلی بے حیائی. یہ عورت گھر کی رونق ہے، گھر کی عزت ہے، گھر کی آبرو ہے، باپ کا وقار ہے، بھائی کا پیار ہے، شوہر کا ناز ہے، عورت اولاد کی جنت ہے. اسے بے آبرو نہ کرو، اسے احترام اور عزت اور پردہ دے دو. یہ دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت ہے. عورت کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، بہت پیار بھی دیا ہے میرے مصطفیٰ نے. بس ہم لوگ تھوڑا سا اپنی آنکھیں کھول لیں، متوجہ چاہیے. عورت کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں آتے ہیں. آپ دیکھیں ایک غیر ایک پرائی عورت کو، ایک پرائی عورت، بھائی بارات کہاں سے آئی؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے بمبئی سے بارات آ رہی، کہاں سے؟ کلکتے سے آ رہی. 99% 98-97% تو ایسا ہوتا ہے محلے علاقے میں 5 کلومیٹر میں، لیکن 2-4% ایسا بھی ہے بہت دور بچیاں چلی جاتی ہیں. کیوں؟ ایک رشتہ اسلام اور رشتہ نکاح کے بدولت ایک پرائی عورت گھر بار وطن چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں جاتی ہے. اسلام سے ایک حضور کی سنت اور اطاعت کے بدولت کسی غیر کے گھر کی ملکہ بنا دیتا. ایک عورت اسلام اسے عزت دیتا، اسے پیار ملتا ہے. پیار کیوں ملتا ہے؟ اب ایک حدیث شریف آئی، جو آدمی دین جانتا ہے وہ نہ ماں باپ پر ظلم کرے گا نہ بیوی بچوں. اگر سرکار نے یہ فرمایا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے تو حضور نے یہ بھی فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. اچھے انسان کون ہیں؟ انسانیت کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ کہا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. وہ جاہل ہے جو عورتوں کو مارتے ہیں. یہ عورت ہے کچھ غلطی ہو گئی، وہ جاہل ہے جو عورتوں کو گالی دیتے ہیں. وہ نہیں جانتا اسلام کیا ہے. بیوی کے حق میں بہتر اترنا، اچھے اخلاق، اچھے رویہ پیش کرنا، اس سے محبت سے بات کرنا، سرکار فرماتے ہیں یہ بہترین ہونے کی علامت ہے. اب خود آقا نے اس محبت کو یوں پیش کیا. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں پانی پیتی تھی ایک برتن میں، پیالہ ہوتا تھا، کہتی میں پانی پیتی تھی. جسے پانی برتن اٹھایا، گلاس اٹھایا، لب لگایا، پانی پیا، تو اسی گلاس میں اسی پیالے میں سرکار اٹھا کر جب پانی پیتے تو ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں جہاں میرے لب لگے ہوتے اسی جگہ پر حضور اپنا لب رکھ کر پانی پیا. یہ کیا مزاج دینا ہے؟ یہ مزاج، یہ محبت کے رشتہ روح ہے. یہ نکاح، یہ رشتہ، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ حقیقت کا بہت اہم رشتہ ہے. اس لیے اس رشتے کی قدر کی جائے. مرد کو چاہیے کہ اس رشتے کا کے وقار کو سمجھے، عورت کو بھی چاہیے کہ اس رشتے کے معیار کو سمجھے. اس رشتے کے معیار کو سمجھے. جب عورتوں کی سماج میں عزت نہیں تھی، پیدا ہوتی تو باپ اتنے ظالم تھے کہ دفن کر دیتے. شادی ہوتی تو شوہر اتنے ظالم تھے صرف ان کو ہوس کا شکار سمجھتے. لیکن میرے دوستو تاریخ کا یہ گوشہ اہم یاد رکھیے گا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں سب کے دیکھیں تقریر جو ہوتی ہے نا وہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں، یہ عوامی بات ہے، مطلق بات ہوتی ہے. انسان اپنے اندر جھانکے اور ہر چیز کو، ہر آدمی شادی شدہ ہے یا نہیں ہے تو اللہ کرے ایک دن شادی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، انسان اپنی چیزوں کو. آپ دیکھیں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت عامر رضی اللہ تعالی. پیارے آقا حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کو ایک ملک کا گورنر بنایا، تو اس ملک کے لوگ جو ہے کچھ دن بعد آپ کے پاس شکایت لکھ کر بھیجنے لگے. جب شکایت لکھ کر بھیجنے لگے کہ یہ صحیح ٹائم پہ کام کے لیے نہیں آتے، فجر کی نماز میں آنے میں تاخیر کر دیتے ہیں، وقت پر بلاتے ہیں تو نہیں آتے، اس طرح کی شکایت آنے لگی. تو حضرت عمر فاروق اعظم شام کی طرف تشریف لے گئے کہ ان کو شام کا گورنر بنایا گیا. جب ان کو بلایا گیا تو وہ تشریف لائے. کہا امیر المومنین آپ کی 3 شکایتیں موصول ہوئی ہیں. کہا وہ شکایت کیا ہے آپ ذرا بتائیں. کہا سننے میں آیا ہے کہ آپ
صبح کے وقت جب یہ لوگ بلاتے ہیں تو آپ تاخیر سے آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر جب چلے جاتے ہیں تو دیر سے گھر میں آتے ہیں گھر سے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ رات کو ان کی فریاد کو نہیں سنتے، دوسری شکایت ہے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، آپ کبھی کبھی سجدوں میں چلے جاتے ہیں تو سجدوں سے سر جلدی نہیں اٹھاتے۔ عامر بن سعید کہتے ہیں حضور معاف فرمائے مجھے، میں اجازت چاہتا ہوں جواب دینے کے لیے۔ کہا وہ کیا؟ کہا نمبر 1، رات کو میں اس لیے نہیں سنتا کہ دن بھر ان کی فریاد سنتا ہوں، رات کے بھی کچھ حصے میں 30 سال کی عمر ہو گئی تھی تب میں ایمان لایا تھا، سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ اللہ ان 30 سال کے گناہوں کو معاف کر دے جو زندگی صرف کھیل کود اور تماشوں میں گزری۔ اب اس کے بعد پھر کہا کہ حضرت سجدے میں اس لیے روتا ہوں کہ گناہوں کو فکر رلاتی رہتی، دن میں لوگوں کی ضرورت میں پڑا رہتا ہوں، اللہ سے نہیں جڑ پاتا ہوں فرض نماز کے علاوہ، تو رات کو تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو رب سے جڑ جاتا ہوں سجدے میں جا کے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں اللہ اللہ کر کے، سجدے میں بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ کہا فجر پڑھ کے جاتے ہیں تو گھر سے تاخیر سے کیوں آتے ہیں؟ تب رونے لگے آپ، اب توجہ سے سنیں، اسی بات کو بتانا پڑا۔ کہا حضرت 20 سال ہو گئے میری شادی ہوئی، توجہ سے سنیں بات، 20 سال ہو گئے میری شادی ہوئے، 20 سال تک میری بیوی میری خدمت کرتی رہی، کپڑے دھلتی رہی، کھانے بنا کر کھلاتی رہی، گھر میں جھاڑو برتن جتنے کام ہیں عورتوں کے کام شروع سے وہ کرتی رہی۔ کہا کچھ سالوں سے، کچھ مہینے سے میری بیوی معذور ہو گئی، وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی، اس کے پیر کام نہیں کرتے، کمر میں درد ہے، یہاں تک کہ وہ حاجت کے لیے بھی بستر سے نہیں اٹھ پاتی۔ کہا صبح جاتا ہوں میں، آنے میں تاخیر اس لیے ہوتی پہلے اپنی بیوی کا بستر صاف کرتا ہوں، اس کے کپڑے صاف کرتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا بناتا ہوں، کھانے بنا کر پھر اسے کھلاتا ہوں، پھر آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے ان کے پاس۔ اتنا سننا تھا حضرت عمر فاروق اعظم وہ پڑے اور کہا اہل شام اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں عامر بن سعید جیسا گورنر ملا ہے جو رسول اللہ کی سنتوں کو صرف لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ رات کی تنہائیوں میں بھی عمل کرنے لگا۔ حضرات گرامی وقار، آج ہم دیکھیں ان چیزوں کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بہترین اچھا آدمی وہ ہے جو گھر کے کام میں ہاتھ بٹا لے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہم لوگ روٹی بناتے ہوتے، ابھی یہ کام کرے تو ہم مذاق بنا دیں گے ان چیزوں کو۔ ام المؤمنین ام سلمہ کہتی ہم لوگ روٹی بناتے ہوتے، کبھی کبھی اللہ کے نبی تشریف لاتے، ہماری دلجوئی کے لیے ہمارے ساتھ روٹی بنانے میں شامل ہو جاتے۔ کتنی یہ محبت ہے، یہ حضور کی سنت، حضور کی سیرت، حضور کی اطاعت کسی نکاح میں، کسی زندگی میں، کسی گھر میں داخل ہو تو پھر کورٹ سے طلاق کی فائلیں بن جائیں۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے ہم لوگوں کو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ایک اور اہم بات اسے آپ سماعت فرما لیں، باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ کچھ باتیں ہیں جسے ہم کو اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے۔ اب یہ ناچ گانے ڈھول تاشے نکاح کی مجلس کے لیے یہ کتنا گھاتک ہے اس کو سمجھے آپ، کتنا بڑا نقصان ہے۔ نوجوان ہمارے کہتے ہیں مولانا صاحب ایک ہی دن کی تو بات ہے، ہم نے کہا ایک ہی دن کے 3 قبول سے تو آپ کی نسلوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ ابھی جو نکاح کی مجلس ہے نا، اس کے اثرات اولادوں پر چل رہے ہیں۔ اب یہاں اس محفل میں نکاح ہوا، اب یہاں جو ہوگا نکاح کی محفل تو اس کے اثرات باڈی پہ کے ذریعے سے آنے والی نسلوں میں جانے والے۔ سیدہ بی بی زہرا کا نکاح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا حضور نے، اور سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے زیادہ عزت دار مرد کے ساتھ تیرا نکاح کیا۔ نکاح ہو گیا، سیدہ کی رخصتی ہو گئی، حضور بی بی زہرا کے گھر تشریف لے گئے، ایک پیالے میں پانی لیا، اس میں کچھ پڑھ کر دم کیا، علی کے سر پر، سینے پر، اور سیدہ زہرا پاک کے سر پر چھڑکا۔ اس کے بعد ایک دعا کیا، اے اللہ یہ علی یہ فاطمہ
तेरे हुक्म के मुताबिक तेरे महबूब ने इनका निकाह कर दिया। इनको पाक रख ऐ अल्लाह, और इनकी नस्लों को पाक कर दे, इनकी औलादों को नूर कर दे, इनके औलाद को नजर बद से महफूज फरमा दे। निकाह के वक्त एक अहम दुआ हुई। तो आप जानते हैं इस दुआ की बरकत क्या हुई थी? सहाबा कहते हैं ये दुआ क्यों ना हो, फैज क्यों ना चले। सहाबा कहते हैं हम अली को दूल्हा बनाकर ले जा रहे थे तो कुरान की तिलावत करते जा रहे थे। बारात में हम भी जाते हैं, आप भी अपने अजीजों के, तो हमें चाहिए कि जिसके बारात में जा रहे हो, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, भतीजा है, रिश्तेदार है, कभी मामू है, कभी भांजा है, जिसकी बारात में जा रहे हैं, तो बारात जाने वाले भी अपने दूल्हे के खाने के बारे में सोचें, क्योंकि आज से इसकी जिंदगी एक नए इनकलाबी मोड़ की तरफ बदल रही है। इसलिए इसकी बारात में 2-4 बार दरूद पढ़ दिया जाए ताकि इसकी बरकतें इसकी जिंदगी में इसकी औलादों तक जारी रहें। सहाबा कुरान पढ़ के गए, इजाबो कबूल हुआ, हुजूर ने नस्लों के लिए दुआ किया। आप जानते हैं उसकी बरकत, उसी के बदौलत उम्मत को इमाम हसन मिले। ये वही दुआ थी कि इमाम हुसैन मिले, उसकी बरकत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिले। ये बरकतें चल रही है, इमाम मोहम्मद बाकिर मिले, इमाम जाफर सादिक मिले, इमाम मूसा काजिम मिले, इमाम अली रजा मिले, जवाद तकी मिले हैं, नकी अली मिले हैं, हसन अस्करी मिले हैं, हौसे पाक मिले हैं, फरीद नवाज मिले हैं। मैं किन किन का नाम लूं, बल्कि यूं कह लो कयामत करीब आएगी, इमाम मेहदी इस उम्मत को मिलेंगे तो इसी दुआ की बदौलत मिलेंगे, इसी में का सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मलके आला हजरत, नारे तकबीर। हम कहते हैं तो 1 घंटे की बात है, जैसे चाहो ऐशो इशरत कर लो। अरे भाई ये आधे घंटे निकाह की मजलिस को रूहानी बना दो ताकि नस्लों में दीन आ जाए। माशाअल्लाह। निकाह की महफिल को कुरानी बना दो ताकि नस्लों में इस्लाम चले। निकाह की महफिल को दुरूद और नात, जिक्र और दुआ से भर दो ताकि नस्लों में हुजूर के शान आए। मदीने वाले के प्यारे सहाबा और अहले बैत के गुलाम और मुहिबा, हम इसके बारे में नहीं सोचते, गौर व फिक्र नहीं करते, लेकिन अगर हमारा ताल्लुक इस्लाम से है तो इसके बारे में गौर व फिक्र करना, नस्लों में दीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्लाम नस्ल की हिफाजत है। नस्ल की खराबी जहां जहां से आएगी इस्लाम वहां टेक कर देगा। क्या मेरे हुजूर ने नहीं फरमाया था, इमाम हसन ने एक खजूर जब उठा के खाया था मस्जिद नबवी में, बड़ी मशहूर रिवायत है, तो सरकार ने हलक से खींचा था और खींच कर कहा बेटे ये सदका है, सदका नबी और आले नबी के लिए हलाल नहीं है, क्योंकि हराम की गिज़ा नस्ल खराब है, नस्ल का दीन कमजोर होगा। तो जो भी चीजें नस्ल के दीन को या नस्ल की सेहत को मुतासिर करेगी, इस्लाम ने उसे हराम कर दिया। इस्लाम आपके माल जान नस्ल की हिफाजत। इस्लाम ने शराब क्यों हराम किया? ये आपकी जान के लिए घातक है, किडनी खराब हो जाएगी, अक्ल मार उठेगी आपकी। इस्लाम ने जुआ को हराम क्यों किया? कि वहां माल महफूज नहीं है, या तो आने वाला हराम है या तो जा रहा है तबाही है। आप समझ रहे हैं ना क्यों हराम किया इस्लाम? इस्लाम हमसे मोहब्बत करता है, इस्लाम हमारे लिए नूर है, हम मुसलमान हैं तो हम कहीं और न देखें, हम इस्लामी क़वानीन को पालें। इसी तरह इस्लाम हमारे जान माल अकल की हिफाजत जहाँ करता है, हमारी औलाद की भी इस्लाम हिफाजत करता है। यही कुरान ने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, वो आग जिसके ईंधन आदमी और पत्थर है। आखिर ये बातें क्यों कहा? आदमी जान माल अपने आप, अहलो अयाल, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। क्यों कहा? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत करें, अपने तक हत्ता इम्कान कोशिश करें, ऊपर उनका दीनी पहलू मुतासिर ना हो, उनकी दुनिया भी रोशन हो, उनकी आखिरत भी रोशन हो। अच्छा बाप वो है जो अपनी औलाद को दीन दे, अच्छा दोस्त वो है जो अपने दोस्त को दीन दे, अच्छे मोहल्ले के लोग वो हैं जो अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार को दीन देते। तुम्हारा दोस्त तो वो नहीं है, हदीस शरीफ है, जो तुम्हें बुराई की तरफ आमादा करे। तुम्हारा सच्चा दोस्त वो है, अगर तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारा हाथ पकड़ ले, कहे मेरे दोस्त तू ऐसा
तू नाच गाने नहीं कर सकता, तू शराब नहीं पी सकता, तू जुआ नहीं खेल सकता, मुझे तुझे हमदर्दी है, मैं तेरी आखिरत खराब होते नहीं देख सकता। ये दोस्त है। इस दौर में तो ज्यादातर दोस्त गुनाहों पे हवा देने वाले, इसे दोस्त नहीं कहते, समझे, इसे बस एक वक्ती यार कहते हैं, जो वक्ती आपके साथ दिलरुबाई करने वाले हैं, आपको तबाह करने वाले। इसलिए आपके अच्छे दोस्त वो हैं जो आपके दीनी रहबर, आपके अच्छे दोस्त ये उलमा किराम हैं जो आपको हर बुराई से रोके, जो बुराई से रोके वही आपका सच्चा मुखलिस है, जो आपको बुरे कामों से, आपका माल भी ना बर्बाद होने दे, ना गलत माल लेने दे, ना गलत जगह खर्च करने दे, वो अच्छा दोस्त है। न चोरी करने दे, न चोरी का माल इस्तेमाल करने, न जुआ खेलने दे, न जुआ का माल ला दे, न नाच गाने में पैसा देने दे, न नाच गाना खुद करने दे। वो चाहे कोई भी महफिल हो, शादी हो, कोई भी खुशी हो, अफसोस इसी बात पर, खुशियां अल्लाह की तरफ से मिलती है, ये अल्लाह का इनाम है। शादी, बारात, तोहफा, वलीमा, औलाद, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, इस पर रब का शुक्राना अदा करना चाहिए। लेकिन इन नेमतों में हम रब को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं अपनी खुशी में, रब को भूल जाते हैं, तो खुशी खुशी नहीं रहती, वो नेमत अज़ाब बन जाती है। अगर इस नेमत पर शुक्राना हो जाए तो ये खुशी फिर आखिरत की भी खुशी बन जाए, ये खुशी आखिरत की भी खुशी बन जाए। बस एक रिवायत पेश कर रहा हूं, देखें हमारे बुजुर्गों ने कितनी अजीम परवरिश की अपने बच्चों की, निकाह नस्लों की हिफाजत और किस कदर मजहबी रंग चढ़ाया अपने बच्चों पर कि आज उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम लोग गाहे बगाहे मिलाद की महफिलों में, शादी वगैरह के मौके पर इन तारीखों को बयान कर देते हैं ताकि इसकी बरकत मिल जाए आपको। अब इसमें आज के लोग ना हम हैं ना, सीधी सी बात, अल्लाह ताला उनके झूठों का सत्ता था जो हस्तियां हुई, लेकिन हाँ उनके प्यार की धमक, उनके एहसासात बाकी रहे। जहां तक हो सकता है हत्ता इम्कान बुराइयों से बचने की कोशिश करेंगे। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम शेख किरमानी था, उनकी बेटी थी जब जवान हुई, बड़े मालदार भी थे, बादशाह वली थे, बादशाह भी थे। विलायत कभी फकीरी में है, कभी अमीरी में, अल्लाह की मर्जी। वली अमीर गरीब फकीर से फर्क नहीं पड़ता, बस ये दुनिया अगर आदमी गरीब है और हवस है तो फिर वहां विलायत नहीं, और अमीर है और दुनिया की मोहब्बत है तब भी विलायत नहीं, क्योंकि ये दिल सिर्फ अल्लाह के लिए खाली हो तो अल्लाह का वली बनता है। मामला दिल का होता है। तो शेख किरमानी इसी तरह के थे, बड़े बादशाह थे, मालदार थे, लेकिन दिल सिर्फ अल्लाह के लिए। एक बच्ची थी, बड़ी हो गई, जवान हो गई, तो थोड़ा कुछ फिक्र में बैठे थे। बेटी ने कहा अब्बा, अब्बू जान, कहा बेटा क्या बात है? आजकल आप कुछ खोए खोए से रहते हैं, कुछ खोए खोए से रहते हैं, बात क्या है? तो कहा बेटी फिक्र ये है कि अब तू बड़ी हो रही है, मेरे दिल में तमन्ना है कि कोई मुनासिब लड़का मिले जो मेरा दामाद हो, तेरा निकाह कर दूं, तेरा शौहर हो, तेरा घर बच जाए। एक बाप बहुत फिक्रमंद होता है, एक बाप बहुत हसास होता है बच्चों के बारे में। अपने बाप की कदर किया करो, अपने वालिद की इज्जत किया करो, माँ से मोहब्बत किया करो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बुढ़ापे की उम्र में काम करते हैं। क्यों करते हैं? कहा बेटी है, शादी करना है, शादियों के एहतमाम के लिए, उनके इंतजाम, एक दिन के रुखसती के लिए। हमारे नौजवानों के हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान में आज भी 20 से लेकर 25-30% का तबका ऐसा है जिनके लिए बेटियों की शादियां बहुत लोड है, लेकिन अल्लाह पूरा करता अल्लाह है। 40% तबका कहीं नहीं। भाई देखिए जिसके पास फरावानी है तो दो दिन में 4 शादी कर डालेगा, उसके लिए मुश्किल नहीं, लेकिन जो नॉर्मल तबका तो कमजोर आदमी जो है ना, एक दिन के लिए 200-400 आदमी के खाना बनाने के लिए, 200 आदमी के बारात के इस्तेमाल के लिए उसकी 10 साल की मेहनत होती है। एक एक चीजें इकट्ठा करता है, शादी करना। लेकिन जब बारात आती तो हमारे बारात में सब नहीं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब पहुंचे खाना खाने तो रोटी कच्ची है, गोश्त ये नहीं है, वो नहीं है। एक गरीब के जख्म पर ऐसा मरहम रखते हैं उसकी 10 साल के दर्द में और इजाफा कर देते हैं। काश एक लुकमा खाकर ये कहें चचा बहुत बरकत वाला खाना, बहुत लजीज खाना है, अल्लाह सलामत रखे आपको, तो उसकी 10 साल की मेहनत की थकावट दूर हो जाए। लेकिन आप जानते हैं इस दौर में ये जुमला बोलने वाले कहाँ चले गए? ये बोलने वाले तो खाली हम और आप थे, लेकिन हम लोग क्यों बहक गए? हमें वही आना पड़ेगा जो ये जुमला बोलने वाले।
والے سرکار اپنی پھوپھی جان بہن ام ہانی کے گھر گئے تھا کاکا، اور کہا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ ہے کھانے کو؟ کہا آقا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا دیکھ لو میری بہن، دیکھ لو کچھ ہے تو روٹی لا کے رکھا۔ کہا دیکھو تو کہا آقا مجھے خیال آ رہا ہے تھوڑا سا سرکہ رکھا ہوا، سرکہ لا کر دے دیا۔ آپ جانتے ہیں سرکہ تھا، سرکہ ایک نارمل چیز ہے۔ حضور نے اسی وقت اپنے بہن کو خوش کیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا میری بہن یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے، یہ بہت برکت والی چیز ہے، قیامت تک جس گھر میں سرکہ ہوگا اللہ وہاں برکت نازل فرمائے۔ اب آج یہ کہتے تمہارے پاس کچھ ہی نہیں ہے، خالی سرکے لا کے رکھ دیو، اس سے دل ٹوٹتا ہے بھائی، دل توڑے نہیں جاتے پیار کے جملے سے، دل کے اندر تھکاوٹ جو ہے اس تھکاوٹ کو دور کیا گیا۔ انسان بنو، درد رکھو، حضور رحمت بن کر آئے ہیں، اپنی زبان سے رسول اللہ کے در کی رحمت کی برکتوں کو بانٹا۔ اسلام سخت نہیں ہے، اسلام پیار سے بھرا ہے۔ ایک دن کی اگر کچی روٹی کبھی مل گئی کسی غریب کے دسترخوان پر، کسی برات کا، تو آج کل تو انتظام لوازمات بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کے مزاج کے مطابق لوازمات نہیں ہیں تو پھر ایسا نہیں آپ کی صحت متاثر ہو جائے گی۔ پہلی بار لڑکی والے پر کوئی ولیمہ، کوئی برات، کوئی استقبال کچھ ہے نہیں، وہ بیچارہ کھلا پلا رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ ولیمہ تو لڑکے والوں کا۔ یہ تو ہندوستان کی رسم ایک چیز ہے، مباح ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ایک طبقہ ایسا بھی نکل گیا ہے جو جہیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اس سے بھی بچیے گا اگر اپنے گھر کی نعمت بچانا چاہتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا اگر کوئی مرد کسی عورت سے اس کے مال کی لالچ میں نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کو کنگال کر دے، کیونکہ اس نے وہاں لگا لیا جہاں خود محتاجی تھی۔ یہ سب چیزیں تو اللہ دینے والا ہے، تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تو بیوی کے گھر پر ہی نظر گڑایا ہے تو دیکھتا ہوں وہ کب تک دیتے ہیں، میں اپنی برکت کو روک رہا ہوں۔ اس لیے اپنے گھر کو غریبی کا دروازہ نہ دکھلاؤ، اپنے گھر کی چوکھٹ پر غریبی کو دستک دینے سے بچانا چاہتے ہو تو پھر بیوی کے مال پر، اس کے باپ کے مال پر نظر لگا۔ ہاں وہ اپنی مرضی سے جو چاہے آپ کو دے دے، آپ قبول کر لیں، یہ مباحث میں کوئی بات نہ، تو اس کی نیت ہو نہ اس کا کوئی ارادہ۔ اگر کوئی ارادہ، کوئی چاہت، کوئی خواہش ہے تو بحیثیت مسلمان ہم کسی اور طرف کیوں دیکھیں، اللہ سے مانگو، رسول اللہ جو مقدر میں ہے اللہ دے دے گا، اس کے اسباب بن جائے گا، اس کی صورتیں بن جائیں گی۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی خرابیاں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے وبال جان ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ شادیاں بہت مہنگی ہو گئی، میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں کیا جائے۔ کم خرچ سے مراد یہ ہے کہ فضول خرچیوں سے باز آئے۔ کچھ لوگ اس معیار کے نہیں ہوتے لیکن وہ نام و نمود، نمائش، کمپٹیشن میں اتنا خرچ کر ڈالتے ہیں کہ وہ یہ کمپٹیشن میں خرچ، ایک تو وہ قرضدار ہو جاتے ہیں، دوسرا وہ گناہ ہوتا ہے۔ بھائی کس نے کہا تھا کمپٹیشن کرنا؟ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ نے جو بخشا وہ کرو۔ کچھ چیزیں ہم نے اپنے اوپر خود بخود سوال کرنا، تو لہٰذا اس لیے ان ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ تو شیخ کرمانی کی بیٹی جب یہ بات سنتی ہے، باپ بہت حساس ہوتا ہے نا بچوں کے معاملے میں، 10 سال تک محنت کرتا ہے۔ بیٹیاں باپ کے جگر کے ٹکڑا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ فرمان آقا کا اتنا برکت آ رہا تھا کہ ہر بیٹی باپ کے دل کی دھڑکن لگ گئی۔ باپ بہت چاہتا اپنے بچوں کو، خاص کر بچی بیٹی۔ آپ بھی باپ ہیں، سمجھ سکتے ہیں نا آپ، یہ پیار جانتے ہیں یہ خود بخود نہیں آیا ہے، یہ حضور نے دیا ہے۔ جب پیار اللہ دیتا ہے، رسول دیتے ہیں، تبھی آتا ہے۔ بیٹیاں بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں۔ سیدہ بی بی زہرا پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے بی بی خدیجہ کے پاس تو دروازے پر، تو سیدہ خدیجہ کہتی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بابا جان تشریف لائے، تو وہ آتی حضور کا ہاتھ پکڑ لیتی اور پھر اندر لے کر جاتی۔ آپ جانتے ہیں تب سرکار تشریف لے جاتے، سیدہ کی پیشانی چومتے۔ یہ محبتیں آج بھی بچیوں کے اندر باپ کے اور باپ کی چیز کو احساس کرتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس وقت ایک باپ کے
ایک غریب کے دل پر بہت بڑا زخم پڑتا ہے جب لوگ اس کی بچی کے نکاح میں اس پر اس کی بیٹی کو لوڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جہیز چاہیے، یہ ہوتا۔ باپ تو بیٹی کے معاملے میں اتنا ہے، اگر بادشاہت ہو تو بیٹی کو اٹھا کر دے۔ کون باپ بچوں کو نہ دینا چاہے گا؟ اگر اللہ اسے اختیار دے تو اپنی آنکھیں اپنا دل نکال کے دے دے بیٹیوں کو۔ باپ ایسا ہوتا ہے، مطلب وہ تو خود دینا چاہتا ہے، تو جو خود دینا چاہتا ہے تو پھر اس سے مانگنے کا سوال ہی نہیں بنتا، پھر اس سے مانگا جاتا ہے۔ اپنی جان دے دیتا ہے وہ۔ تو لہذا اس لیے یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی جانتے ہیں؟ ہمارے اندر رحم نہیں رہ گیا۔ آپ جانتے ہیں ایک بیٹی نے آج اپنے باپ کو پریشان دیکھا، ابو آپ پریشان کیوں ہے؟ کہا بیٹی تیرے رشتے کے لیے۔ تو باپ کا مزاج بیٹی جانتا تھی، رہتی تھی محل میں، بادشاہ کی بیٹی تھی، ولی کی بھی بیٹی تھی۔ کہا ابو رشتہ ڈھونڈنے کہاں جاتے آپ؟ کہا بیٹی جاتا ہوں، کچھ لوگوں کو دیکھا، مناسب لوگ نہیں ملے جو میں چاہتا۔ کہا ابو اگر میری مرضی آپ شامل کریں تو میں عرض کروں۔ کہا بیٹا بولو۔ کہا ابو رشتہ ڈھونڈنے مسجد جایا گیا۔ بولے سبحان اللہ۔ کہا بیٹی یہ تو میرے من کی بات، میری مرضی کی بات کر رہی ہے۔ تو کہا ابو جان میں آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ کی مرضی کو میں محسوس کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے مہینوں کے رشتے آئے، آپ نے قبول نہیں کیا کیونکہ آپ دین بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ابو جان دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، دین ہے تو ہر دولت ہے، ہر یہاں باقی۔ کہا کہ آپ مسجد جا کریں۔ تو کہا بیٹی مسجد کی پابندی تم کیوں لگا رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ میں سے افضل العبادات ہے۔ کہا جو لوگ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے وہ بیوی بچوں کا حق کیا ادا کریں گے؟ پہلے تو بندہ خدا کا حق ادا کرے، اس لیے مسجد جائے دیکھے اللہ کا حق ادا کرنے والا بندہ ہے یا نہیں۔ جو اللہ کا حق ادا کر لے گا وہ پوری مخلوق کا بھی حق ادا کرے گا۔ یہ مزاج ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ ہماری بہنیں بھی یہ کہنا شروع کر دیں تو الحمدللہ لطف آتا ہے، پھر کوئی نوجوان بے نمازی نہیں ملے۔ لیکن یہ رنگ ہم لوگ اگر چڑھانے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے یہ ہے پہلے ہم خود نمازی بنے، خود دیندار بنے، خود پرہیزگار بنے، تو ہمارے بچوں پر بھی وہ رنگ چڑھے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہوا کیا آگے دیکھیں۔ آپ ایک مسجد میں گئے، یہ واقعہ پورا کر دوں گے پھر سلام پڑھ لیں۔ پھر آپ مسجد میں گئے، ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، ایک نوجوان خوبصورت تھا، وہ ظہر کی نماز بہت خشوع و خضوع سے، بڑے پیار سے، بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا تھا۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ گئے، کہا بیٹا ادھر آؤ۔ کہا کیا بات ہے حضرت؟ کہا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا اسی محلے کا ہوں، کرمان ایک شہر ہے، کہا اسی کے قرب میں رہتا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت مزدور آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں۔ اور کہا شادی ہوئی ہے؟ کہا حضرت شادی کرتا تو میں، میرے ساتھ کوئی کرتا نہیں میری غریبی دیکھ کے، ہر دور میں رہتے نا مزاج کو لے کے، میری غریبی دیکھ کر کوئی میرے ساتھ شادی نہیں کرتا۔ حالانکہ حضرت اللہ کا شکر ہے کھاتا پیتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لیکن اب لوگوں کو مال جمع چاہیے، اچھے مکانات چاہیے، اچھے لباس چاہیے، وہ چیز نہیں ہے میرے پاس، باقی اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے۔ ولی تھے، نگاہ ولایت سے دیکھا تو دل اس کا تقویٰ کے نور سے بھرا، چہرے سے تقوی کے آثار ظاہر۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ اگر شیخ کرمانی اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کریں گے تو تم قبول کرو گے؟ کہا بابا جی آپ مذاق کرتے ہیں، شیخ کرمانی بادشاہ ہیں۔ کہا بادشاہ تو ہے لیکن فقیر بھی اللہ کے ہیں، فقیر بھی تو اللہ کے ہیں۔ کہا حضور وہ ٹھیک ہے لیکن ان کے گھر تو بڑے بڑے رشتے آتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے۔ تو کہا شاید بڑے بڑے اسی لیے قبول نہ کرتے ہو، وہ کسی فقیر کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ خیر اب تو ان کی مرضی ہے۔ کہا کہو تو میں اس رشتے کے بارے میں پہل کروں اگر کروں۔ کہا اس میں پہل کرنے سے کیا فائدہ، یہ مذاق لگ رہا ہے مجھے، وہ مجھے کیوں اپنا داماد بنائیں گے، وہ مجھے۔ کہا اس میں شیخ کرمانی کی مرضی ہو؟ کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ کہا میں ہی شیخ کرمانی ہوں۔ کہا اگر آپ شیخ کرمانی ہیں تو اتنے بڑے ولی ہو کر کیوں میری غریبی کا مذاق بناتے ہیں؟ کہا بیٹا اللہ والے مذاق میں بھی سچ بولا کرتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر تو مجھے ولی ہی مانتا ہے تو اللہ والے مذاق میں بھی سچ بولتے ہیں، وہ جھوٹ کہاں بولتے ہیں، ان کی تو پہچان سچائی ہے۔ تو کہا اگر ایسا ہے آپ کی مرضی تو ٹھیک ہے میں کر لوں گا، لیکن حضرت اپنی بیٹی سے پوچھ لیں میرے گھر میں وہ رہے گی کہ نہیں۔
کچا مکان ہے میرا، محل نہیں ہے میرے گھر میں، بہت عیش و عشرت آسائش نہیں ہے، ضروریات کے سامان ہے، روز کنواں کھود کر روز پانی پیتا ہوں، لذیذ کھانے تر بتر غذائیں روز نہیں مل پائیں گی۔ کہا یہ ساری چیزیں بیٹا مجھے معلوم ہے۔ اپنی بیٹی کے پاس گئے، کہا بیٹی لڑکا مل گیا، تاریخ رکھی گئی نکاح کا، نکاح خود پڑھایا، دو چار آدمی مسجد آئے۔ اچھا مسجد میں جو نکاح ہوتا ہے نا یہ بہت برکت والا نکاح ہوتا ہے، تو سسٹم ختم ہو گیا، تو پنڈال گیسٹ ہاؤس یہ بہت عظیم سنت ہے۔ کوشش کیا کریں نکاح اگر وہ آسانی میں اس طرح ہے، دولہے کو لے جا کے مسجد میں بٹھائے، 2 4 5 10 بار لوگ چلے جائیں، لڑکی سے اجازت لے کر آئے، پھر مسجد میں امام صاحب جو نکاح کریں، پھر وہاں دعا ہوا۔ مسجد اللہ کا گھر بہت برکت والی جگہ ہے، اللہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے، یہ سب سسٹم جو ہمارے دینی اصول ہیں یہ ساری چیزوں پر عمل ہوتا ہے تو پھر بڑے انعام ملتے ہیں۔ باقی آپ کہاں بیٹھے، کہاں نہیں کھانا پینا، کہاں کھا رہے کہاں نہیں، سسٹم الگ ہے، نکاح کے لیے ایک الگ سسٹم ہوتا ہے، بہت اہم ہے اصل تو نکاح۔ اور نکاح کے لوگ فوکس بھی نہیں کرتے، آپ دیکھیں نا برات گئی لوگ کھائے بار، قاضی صاحب ہے 10 آدمی بیٹھے رہتے ہیں وہیں پر، نکاح کے دولہے کے گھر والے بھی نہیں ہوتے وہاں پر، وہ 2 گواہ پھنسے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی وکیل صاحب ہوتے ہیں۔ خطبہ نکاح ہے، پوری برات کو بیٹھنا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے، دعا ہو کہ اس میں آمین ہو۔ لیکن اصلی چیز بھائی جس کام کے لیے ساری بہاریں ہیں اسی میں ہم نہیں شامل، مطلب کیا نکلا، خالی کھانا کھانے آئے، کھانا کھوا کھاوے کوئی جا کھا سکتے ہو، اچھا یہ ہوتا اس پر فوکس نہیں رہتا۔ قاضی صاحب کو بٹھائے تھے، وہ بیچارے پیٹ لے کر بیٹھے ہیں، پریشان ہے جا کے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سارا وقت کا ضائع ہونا، وہ کرنا، یہ سارے چیزوں کو مطلب سیریسلی لینا چاہیے۔ اگر نکاح کو رسم بناتے جائیں گے تو برکتیں ختم ہوتی جائیں گی، کیونکہ دین رسم کا نام نہیں ہے، دین کا ہر رکن اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے، ایک احساس رکھتا ہے، ایک نور اور ایک روشنی رکھا کرتا ہے۔ اس لیے دین کے کسی کام کو صرف رسم تک محدود نہ رکھیں۔ رسم تو یہ کھانا پینا برات ہے، نکاح رسم نہیں، نکاح اصل ہے۔ ہم نے جو اصل ہے اسے رسم کر دیا، جو رسم ہے اسی کو اصل سمجھ لیا، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ کرمانی نکاح کرتے دعا کرتے، اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دولہے کے ہاتھ میں دیا، کہا بیٹی اپنے تحقیق کے مطابق، اپنے شعور اپنے علم کے مطابق اپنے شہر کے سب سے زیادہ پرہیزگار نوجوان کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا۔ اس جملے کو کہہ کے بیٹی کو رخصت کر دیا، دعا دے کر دلہن گھر گئی، جو ایک بات ہے وہ سن لے، کیا تربیت کی، وہ بیٹھی جا کر کے، دولہا حجرے میں آیا، سلام کیا، بیٹھ گیا، تو کچھ بات چیت کے بعد بیوی نے پوچھا، کہا وہ ایک مٹی کا گڑھا تھا، مٹکا پانی کا ہوتا نا جو، اور اس کے اوپر ایک مٹی کی پلیٹ تھی، اس پہ ایک روٹی رکھی تھی اور تھوڑی تھوڑی دکھ رہی تھی، ڈھکی تھی۔ کہا میرے شوہر وہ کیا ہے؟ کہا وہ ایک روٹی ہے، 1 2 روٹیاں رکھی ہیں وہاں پر۔ کہا یہ روٹی یہاں کیوں رکھی ہے؟ کہا یہ کل کے لیے اتنا سننا تھا۔ تو دلہن نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا۔ تو کہا میں نے آپ کے والد سے بتا دیا تھا، میرے گھر کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں، میں نے اپنی غربت کی داستان پوری بتایا تھا، یہاں تر بتر غذائیں نہیں، لذیذ کھانے نہیں ہیں، یہاں روز کنویں کھود کر پانی پیا جاتا ہے، کبھی کبھی سوکھی روٹیوں پر بھی اکتفا کیا جاتا ہے، یہ ساری بتائے۔ کہا میرے شوہر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ روٹی یہاں کیوں رکھی ہے؟ تو کہا پھر کہاں رکھی جائے گی، یہ میرا کھانا ہے۔ تو کہا میں شیخ کرمانی کی بیٹی ہوں، شیخ کرمانی کی، مجھے جو تعلیم میرے باپ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ رات میں کھانا رکھنا گھر میں تب جائز ہوتا ہے جب شہر میں کوئی بھوکا نہ ہو، اگر ایک بھی بھوکا ہوگا تو کھانا رکھنا ناجائز ہوگا۔ آپ جانتے ہیں بادشاہ بھی نہیں بول رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد النبی، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، اعلی حضرت، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا بہت رسول اللہ اللہ۔ مقام۔ یہ بادشاہ کی یہ تربیت بول رہی ہے۔ یہاں بادشاہ باپ نے بادشاہت کے محل میں رکھ کر بیٹی پر دولت کا رنگ نہیں چڑھایا تھا، اس محل کے اندر ہی رسول اللہ کے دین کا رنگ چڑھایا تھا، سیدہ کی طہارت کا رنگ چڑھایا تھا۔
لیکن آج ہم جذبات میں نہیں جاتے. خوب عیش سے رکھو بچوں کو, خوب اچھے مکان بناؤ, خوب قیمتی لباس پہناؤ, لیکن اس لباس, اس مکان کے اندر اس کے روح میں دین ہی کو داخل کرنا, کسی اور چیز کو داخل کرنا. مزاج یہ دیا ہے اس تاریخ. آپ جانتے ہیں وہ دولہا کیا کرتا ہے اس وقت؟ رونے لگا, کہا اللہ مجھے معاف کرنا, میں تو سمجھتا تھا میں پرہیزگار ہوں, لیکن آج مجھے پتا چلا پرہیزگاری کا آغاز کہاں سے ہوتا. بیٹی نے کہا مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ میرے باپ نے اتنا غلط فیصلہ کیسے لے لیا. انہوں نے تو کہا تھا کہ میں اس شہر کے سب سے زیادہ پرہیزگار مرد کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں, جو آدمی کا توکل اتنا اللہ کی ذات پر کمزور ہو کہ غریب بھوکے ہو, چوراہے پر تل کا کھانا رکھا ہو گھر میں, اور وہ سکون سے اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھے, تو میرے نزدیک وہ پرہیزگار نہیں, میں نہیں رکھ سکتی ایسے گھر میں. اس نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا خاتون ٹھہر جاؤ, مجھے آپ کی ضرورت ہے. مجھے شیخ کرمانی نے بیوی نہیں دیا ہے, بلکہ بیوی کی شکل میں ایک رہبر دے دیا, ایک روشنی دے دیا ہے, ایک نور دے دیا ہے. وہ روتے ہوئے مدینہ شریف کی طرف رخ کرتا ہے, شیخ کرمانی کی خانقاہ کو دیکھ کر کے کہتا ہے شیخ کرمانی سلام آپ نے احسان کیا مجھ پر, اس پاک خاتون کو میری زوجہ, میری دلہن بنایا. پھر گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے کہتا ہے رو رو کر مدینے کے والی سلام آپ پر, آمنہ کے لال سلام آپ پر, گنبد خضرا کے مکی سلام آپ پر. جب شیخ کرمانی کی بیٹی کا یہ عالم ہے تو پھر آپ کی سیدہ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو قیامت تک اس تاریخ کو دہرایا جاتا ہے. ہم نہ رہیں گے, اللہ کسی اور بندے کو یہاں لائے گا. آپ نہ رہیں گے, کسی اور بندے کو یہاں بٹھائے گا. ہم مٹ جائیں گے, لیکن یہ باتیں زندہ رہیں گی, یہ تاریخیں زندہ رہیں گی, یہ خیالات زندہ رہیں گی, یہ فکریں زندہ رہیں گی, یہ تعلیم زندہ رہے گی. اور جہاں یہ چیز ہوگی وہیں اسلام ہوگا, اور اس کے ماننے والے اسے فالو کرتے رہیں گے. لہٰذا اس لیے شادی بہت اچھا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے, بہت پاکیزہ عمل ہے. اب بچیوں کی شادی میں تو ایسے ہی اللہ کی رحمت خوب برستی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں بیٹی کی شادی کے لیے ان سے کسی نے کہا حضرت دعا کرو, تو نے کہا کیا دعا کروں؟ بیٹی کی شادی ہو تو اللہ کی رحمت خود برسا کرتی ہے, وہاں دعا کیا ضرورت ہے؟ جب بیٹی کی شادی تو اللہ خود مہربان ہوتا ہے. بہن کے بھائیوں پر, باپ پر, ماں پر, رشتہ دار پر, چچا پر, بھتیجے پر, جو لوگ بھی اس کام میں کسی بھی انگل سے شامل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ, میری خاص دعا ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے صدقے میں اس نکاح کی محفل کو اللہ قبول فرمائے. اور نذیر حسن صاحب جن کی صاحبزادی کا نکاح ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے, ان کے درجات کو بلند کرے, اور ان کی اس بیٹی کے نصیب کو اللہ خوب بلند فرمائے. یہ جس گھر میں جائے وہاں نور اور بہار ہی بہار, برکت ہی برکت. جو لوگ مہمان آئیں جائیں, کھائیں کھلائیں, ثقلین بھائی, ان کے والد, ان کے چچا, ان کے دوست احباب جتنے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ جو رشتہ دار آئے کھائیں کھلائیں, جو بھی انتظام ہے اللہ خوب برکت عطا فرمائے, اور سب کو متقی پرہیزگار بنا دے. شریعت و سنت کے مطابق ہم سب کو برات آنے کی, جانے کی, کھانے کی, کھلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. غلط رسومات سے اپنی محفلوں کو اللہ پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پاک اور نیک نسلوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے اللہ جاری فرمائے. آئیے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, جگمگا اٹھا زمانہ, پوری گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وسلم. صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہ العالمین پاک پروردگار پالنہار یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار مالک و مختار. مولا ابتدا سے لے کے انتہا تک نعت منقبت آیات قرآنیہ حدیث نبویہ اقوال سلف صالحین بزرگان دین جو کچھ بھی بیان کیے گئے سنے سنائے گئے کسی قسم غلط یا خامیاں سرزد ہوئے مولا تو اپنے شان رحیم کریمے کے ساتھ معاف عطا فرما کر تو نے جو کچھ بھی اجر و ثواب عطا فرمایا اس کا ثواب سب سے پہلے رسول ہاشمی کی بارگاہ میں نظر مولا تو اسے قبول فرما. ان کے صدقہ تو پہل جملہ انبیاء اکرام جملہ ازواج مطہرہ جملہ صحابہ اکرام جملہ صحابیات اکرام جملہ خلفاء راشدین جملہ شہداء کربلا جملہ شہداء بدر و حنین و احد جملہ شہداء اسلام کے دربار گوہربار نظر مولا تو اسے قبول فرما. جملہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ کے دربار گوہربار نظر مولا تو اسے قبول فرما. ان کے صدقہ تو فیل جملہ محدثین جملہ مفکرین جملہ مدبرین جملہ اولیاء کاملین صالحین صادقین بزرگان دین سلف صالحین کے دربار گوہربار نظر مولا تو اسے قبول فرما. یا الہ العالمین ان تمام بزرگان دین کے صدقہ تو فیل اہل خانہ نے صاحب خانہ نے بانی محفل نے جن جن مقاصد کے ماتحت اس پاکیزہ محفل کو سجایا ان کی جائز مرادوں کو قبول فرما جائز تمناؤں کو قبول فرما جائز آرزوں کو قبول فرما کر ہونے والے جوزین کو تا عمر حسن اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہونے والے جوزین کے درمیان رشتہ ازدواج کو مضبوط اور مستحکم عطا فرما. ہونے والے جوزین کے درمیان میل ملاپ محبت اخوت انسیت اور چاہت کی زندگی نصیب عطا فرما. ہونے والے جوزین کے درمیان مولا انسیت کی زندگی نصیب عطا فرما. ہونے والے جوزین کو تا عمر میل ملاپ محبت اخوت انسیت کی زندگی نصیب عطا فرما. یا الہ العالمین خصوصیت کے ساتھ ہونے والے جوزین کو حاسدین کے حسد سے ظالمین کی ظلم سے خائنین کی خیانت سے ناظرین کی بد نظروں سے شیاطین کے مکر و فریب سے محفوظ اور مامون عطا فرما. یا الہ العالمین خصوصیت کے ساتھ اس پاکیزہ محفل کے صدقہ و طفیل ہونے والے جوزین کو مولا نیک صالح متقی پرہیزگار دیندار اور باشعور اولاد نصیب عطا فرما. یا الہ العالمین خصوصیت کے ساتھ ہونے والے جوزین کو شریعت مصطفیٰ طریق مصطفیٰ اعمال مصطفیٰ کردار مصطفیٰ خصوصیت کے ساتھ سنت مصطفیٰ پر شدت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہر ایک کی حاضری کو قبول فرما. ہم سبھی لوگوں کو مل جل کر بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ماں بہنوں کو اپنے اپنے گھروں میں نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.